السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وہ اللہ اولادیں عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے. اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب. امام الانبیاء، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا.
مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد وہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو ایک بہترین زندگی عطا کی ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ چاہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر میں کامیاب و کامران ہو جاؤں۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص رات دن محنت کرتا ہے۔ آئیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ویسے تو دین اسلام کے اندر بے شمار اعمال ہیں، ان اعمال میں سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے کامیابی رکھی ہے، جس خاص عمل کے اندر وہ عمل ہے نفلی نماز، نفلی عبادت۔ اللہ نے اس کے اندر کتنی کامیابی رکھی ہے، اسی کے متعلق انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث سے کچھ دلائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے ہر بات کو بیان کرنے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص نفلی نماز سے جتنی ہی زیادہ محبت کرے گا، اس کو محبت سے ادا کرے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ اپنے بندے کے لیے کامیابی والے، رحمتوں اور برکتوں والے دروازے کھول دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان نفلی عبادت کے حوالے سے، نفلی نماز کے حوالے سے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں کہ جن کا اس کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما اور ہمیں ہماری اصلاح فرما۔ اللہ ہمیں نفل نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے معاشرے کے اندر غور کر کے دیکھیں، تنہائی میں نفل نماز کی جگہ موبائل اور نیٹ نے لے لی ہے، بند کمروں میں رکوع اور سجود کی جگہ بے حیائی فحاشی والے فلمیں اور ڈراموں نے لے لی ہے۔ یہی ہماری ناکامی، بربادی اور نحوست کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دین اسلام ہمیں اللہ کے قرب کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ ہر مشکل میں رب کے سامنے جھکنے کے آداب سکھاتا ہے۔ کیسے اسلام آداب سکھاتا ہے؟
نہ رک جائے. رب کو منانے کے لیے دین اسلام نے نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا. اسی طرح اگر چاند سورج کو گرہن لگ جائے، ایسے ظلمات سے نکلنے کے لیے اسلام نے نماز خسوف کو ادا کرنے کا طریقہ کار سکھلایا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ براہ راست اللہ کی نصرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نماز استخارہ ادا کرنے کا اسلام طریقہ کار بتلاتا ہے. ہر مصیبت کا آسان راستہ، ہر مشکل کا آسان حل، وہ کیا ہے؟ نماز نفل ہے. ہے افسوس، آج مشکلوں سے نکلنے کے لیے اسلام نے جو راستے عطا کیے تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ نام نہاد پیشواؤں کے بنائے ہوئے طریقہ کار، تعویذات، درباروں اور میزانوں کے ساتھ جوڑ دیا. جو سراسر ہلاکت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر انسان اس عبادت پہ غور کر کے دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کتنی عظمت برکت رکھی ہے، اللہ اس کی وجہ سے کتنا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اگر بندہ مشکل وقت کے اندر 2 رکعت ہی ادا کر لے، پھر بھی اللہ مشکلیں دور کر دیتا ہے. ہم اگر اس عبادت پہ غور کریں، یہ دنیا کے اندر فوائد ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے نفل عبادت کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ اس کا کتنا بڑا مقام عطا کرے گا، کتنا بڑا فائدہ عطا کرے گا. سنن ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، امام کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے حساب و کتاب کا آغاز نماز سے کیا جائے گا. جب بندہ رب کی عدالت کے اندر کھڑا ہوگا، کٹہرے میں آ جائے گا، اللہ حساب و کتاب کا آغاز کرے گا. سب سے پہلا آغاز اللہ کے حکم سے نماز سے کیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں، نماز مکمل ہوگی تو باقی اعمال بھی مکمل تصور کیے جائیں گے. اگر نماز مکمل نہ ہوئی، نمازیں پڑھا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، لیکن زندگی کے وقت، زندگی میں کبھی کبھار مشکل وقت آ جاتا، پریشانی مصیبت آ جاتی، فرض نماز کے اندر کبھی کوتاہی ہو جاتی، رہ جاتی، ادا نہ کر سکتا، تو پھر یہ بندہ دنیا کے اندر اس نے نفل نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہا. اگر دنیا کے اندر فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال کے اندر نوافل نماز کو دیکھو، ہے نوافل دیکھی جائے گی. اگر نماز نفل ہوگی
اللہ حکم دے گا یہ نفل نماز اٹھاؤ، اس کی وجہ سے اس کے فرائض کو مکمل کر دو۔ فرائض اللہ نفل نماز سے پورا کروا دیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا باقی معاملات کا حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی اللہ کے نزدیک نماز نفل کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، دنیا کے اندر کبھی کوتاہی ہوگی اللہ قیامت کے دن ان نوافل سے پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز نفل ادا کیا کرو۔ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرو گے، اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے اپنے بندے کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں تک بس نہیں، بلکہ آقا اپنے صحابہ کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، میرے صحابہ اگر جنت چاہتے ہو، اعلی مقام چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کیا کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں میرا قرب عطا کر دے گا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے سیدنا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسی آئی، آقا کے لیے پانی بھر کے لایا وضو کے لیے، تاکہ آقا اس پانی سے وضو کر کے نماز تہجد ادا کرے۔ کہتے ہیں پانی لایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھا، آقا شفقت سے مجھ سے پوچھتے ہیں، اے نبی آج مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، کوئی تیرے دل کی خواہش ہے تو آج ظاہر کر دے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول اگر چاہتے دنیا کا مال مانگ سکتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ دنیا کا مال و متاع عطا کر دے، مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں مقام و مرتبہ چاہیے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ کیا؟ اللہ قیامت کے دن آپ کا جنت میں قرب عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب کر دے۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے نبی اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ میرا قرب عطا کر دے، سن لو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ سجود کیا کرو، بہت زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ قیامت کے دن جنت میں میرا قرب عطا کر دے گا۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد محدثین نے لکھا ہے کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرو، جتنے زیادہ نماز نفل ادا کرو گے اتنے زیادہ سجدے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ جنت میں میرا قرب عطا کر دے گا۔ اللہ، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ تو جنت میں آقا کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی نماز نفل ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل بندہ کب ملے گا، کب حاصل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ابن خزیمہ کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم چاہت تو نماز کو اختیار کر لو، جو اپنے رب کو سب سے زیادہ رجوع کرنے والا ہے اللہ اس بندے کو یہ چاش کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور اللہ
زیادہ نوافل کی وجہ سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا کہ بندہ ہمیشہ نماز نفل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، وہ میرے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے یہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ پاؤں بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. کیسے اللہ بن جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین حدیث کے اندر باقاعدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مزید وضاحت کر دی. اللہ اپنے بندے کے جسم کے ہر اعضاء کو اپنی اطاعت پہ لگا دیتا ہے. یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں اللہ کی اطاعت کے اندر گزرتی ہے، اطاعت کرتی ہیں، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جب بھی اپنے رب سے سوال کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے. اگر بندہ مشکل وقت میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ پناہ بھی عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قرب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے. آئیے یہی نماز نفل ہے جو ہر مشکل کا حل ہے. آج لوگ کہتے ہیں مشکلات کے حل دنیا کے لوگوں کے پاس ہے، دنیا کے لوگ بڑی بڑی مشکلوں کا حل کر دیتے ہیں. جاؤ انبیاء کے زندگیوں پہ غور کرو، اولیاء کی زندگیوں پہ غور کرو، ان پر جب بھی مشکل آئے تو کیا کیا، اور کس مشکل کو حل کرنے کے لیے کس رب کی طرف گئے. کیا غیروں کو پکارا؟ نہیں، ایک رب کو پکارا. آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں ایک ہی حل ہے، جاؤ کسی بڑے سے بڑا تعویذ لے کے دکان کے اندر لٹکا دو، گاڑی میں لٹکا دو، بچے کے گلے میں لٹکا دو، جانور کے گلے میں لٹکا دو، جاؤ فلاں چیز دم کراؤ، یہ لٹکا دو، جوتا اٹھاؤ گاڑی کے ساتھ باندھ دو، کالی ہنڈیاں اٹھاؤ مکان کی چھت پہ رکھ دو، یہ جناب ساری مشکلوں کا حل ہے، نکل جائے گا. نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں یہاں تک بس نہیں، دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کے آج کیفیتیں دیکھو، لوگ کس راستے پہ چل چکے ہیں. جب رب کو چھوڑا غیروں کے راستے اپنائے تو پھر یہی اندھیرے ہیں، یہی ظلمات ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ جناب اپنے حل ڈھونڈنے کے لیے، مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے بڑے بڑے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، درباروں مزاروں پہ منتیں مانگتے ہیں. اگر میری مشکل حل ہو گئی، بابے کے دربار پہ جناب دی اتنی دیگی اتار کے آؤں گا، یہ کچھ دے کے آؤں گا. یہ جناب دی مشکلیں حل کروانے کے لیے راستے اختیار کر رہے ہیں. جا کے دیکھو، آج کی بات نہیں کرتا، جاؤ دور جاہلیت کا دور دیکھو، جس دور کے اندر لوگ اپنی مشکلات کا حل کرنے کے لیے بھی یہی راستے اختیار کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے گمراہی آئی اور کچھ نہیں ہوا. اور لوگوں اللہ کے لیے یہ راستے چھوڑو، ایک رب کے سامنے جھکو. یہ کوئی حل نہیں ہے، حل ایک ہے رب کے سامنے جھکنے کا، رب کو راضی کرنے کا. فرض ادا کرتے ہو، نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو، اللہ ہر مشکل کا حل کر دے گا. اب بڑی بڑی مشکلیں پہاڑ جیسے بھی آ جائے، رب کے سامنے 2 رکعت ادا کر لو، اللہ اس مشکل کو بھی کافور کر دے گا، دور کر دے گا.
اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اپنی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج کہاں چل پڑے جناب جی؟ رونا پیٹنا، واویلا کرنا، ہائے مارے گئے لٹے گئے، کچھ نہیں ہے، کہاں سے کہاں جائے، کاروبار بند ہو چکا ہے، فیکٹری بند ہو چکی ہے، اولاد نہیں ملتی، کدھر جائے؟ جس نے جو راستہ دکھایا ادھر ہی چل پڑے۔ فلاں بابے صاحب بہت کچھ کر دیتے ہیں، نہیں، رب کو چھوڑا تھا، دوسرا راستہ اپنایا، پھر یہی ہوتا ہے۔ شیطان دنیا کی ہر چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، کیا آقا کی ذات پہ مشکل نہیں آئی؟ انبیاء پہ مشکلات نہیں آئی؟ یاد رکھنا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانیاں مشکلات اگر آتی ہیں تو نیک بندوں پہ آتی ہیں، نیک لوگوں پہ آتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کو تو شیطان نے گھیر لیا ہوتا ہے، شیطان گھیر کے جو مردی جو جی چاہے ان سے کرواتا ہے، لیکن نیک بندوں پہ دنیا کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں۔ انبیاء کے دور دیکھو، اولیاء کے دور دیکھو، بڑی بڑی کٹھن مشکلات مراحل کا انہوں نے سامنا کیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا معمول صحابہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر آتا ہے، آقا پر جب بھی مشکل آتی تو آقا کیا کرتے؟ فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی کسی نبی پہ مشکل آئی، اس نبی نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کی، اللہ نے مشکل کو دور کر دیا۔ دو نہ جائیے، ایک نبی کو دیکھیے، اللہ کا لاڈلا نبی ہے، کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، اپنا گھر چھوڑ کے نکلتے ہیں، اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے نمرود کا علاقہ چھوڑ کے ایک ایسے علاقے کے اندر داخل ہوئے جو علاقہ ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ ہے، اور وہ بادشاہ بہت بڑا ظالم اور بدکار تھا۔ اس کے ایلچیوں نے خبر دی ایک نوجوان ہجرت کر کے اس علاقے کے اندر داخل ہوا ہے، علاقے کے اندر داخل ہوا ہے، جس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ جب اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے اس شخص کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ، اس عورت کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو تفصیلا لکھا ہے۔ جب پکڑ کے لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سارہ کو، جناب دی ظالم بادشاہ حضرت سارہ کو دیکھتے ہی اس کے منہ میں پانی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکال دیتا ہے، اپنے سپاہیوں کو کہا اس کو باہر رکھو، اس عورت کے ساتھ جو کرنے ہیں میں کر لوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وقت کا پیغمبر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، نماز نفل ادا کرتے ہیں، حضرت سارہ کھڑی کھڑی رب سے دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ آج مشکل وقت کے اندر پھنس چکے ہیں، تو جانتا ہے کتنے کٹھن حالات ہیں، تیرے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ظالم بادشاہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، عزت کو لوٹنے کے لیے۔ اللہ سے ناطے جڑ چکے تھے، اللہ سے رابطے ہو چکے تھے، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، اللہ نے اس طرح روک دیا، اس کے ہاتھوں کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے ہاتھ بڑھا سکے۔ وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا کہ کسی ظلم، کسی بہت بڑی سزا کے اندر میں آج جکڑا جا چکا ہوں۔ فوراً کہتا کیا ہے، فوراً مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عورت تو اپنے رب سے دعا کر، اللہ مجھے چھوڑ دے، تیرا رب مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔
حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، اللہ اکبر، دعا کرتی ہے، پھر اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نوافل نفل ادا کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دیکھو کس طرح مشکل وقت ہے، مشکل وقت کے اندر اپنے رب سے التجائیں دعائیں کر رہے ہیں اور نماز نفل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ظالم بادشاہ سے نجات عطا کر دی۔ یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر یہاں پہ یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بزرگوں بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے نماز نفل ادا کی، اللہ نے اس مشکل سے نجات عطا کر دی۔ ہر مشکل کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ مشکلوں کے حل کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہاں تک بس نہیں، یہ تو انبیاء میں سے ایک نبی کا تذکرہ تھا، اور نبیوں کا تذکرہ کرو تو آپ حیران ہو جائیں۔ آئیے اولیاء کی طرف۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا واقعہ اپنے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت جریج کے متعلق، اللہ کے ولی، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، کثرت کے ساتھ نماز نفل ادا کرنے والے، ایک دن ایسا آیا، یہ بہت زیادہ اپنی ماں کی فرمان برداری کیا کرتے تھے، ماں کی تابع داری، ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک دن ایسا آیا، نماز نفل ادا کر رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہیں، ماں نے آواز دی، اے جریج میری بات سن۔ جریج نماز کے اندر کھڑا ہے، پریشان ہو گیا، ادھر ماں کی آواز ہے، ادھر رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر ماں کی بات سنتا ہوں تو رب کی نماز جاتی ہے، رب کو کیسے چھوڑوں؟ آخر وہ نماز ادا کرتا رہا۔ دل کے اندر سوچ آئی، جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کرو، پھر جا کے اپنی ماں کی بات سنو۔ ماں نے پھر بلایا، یہاں تک ماں تنگ ہو کے کہتی کیا ہے، اے جریج آج تو میری بات سننے کے لیے نہیں آ رہا، سن لے، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو دنیا کے اندر بدنام نہ ہو جائے، جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بد دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی۔ آخر ایک دن ایسا آیا، ایک عورت اپنی گود کے اندر بچہ اٹھا کے نکلتی ہے۔ یہ واقعہ بھی تفصیلاً ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت اپنے ہاتھوں کے اندر بچہ اٹھا کے آتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، بغیر نکاح کے کہاں سے یہ بچہ لے کے آئی ہے؟ عورت کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے یہ بچہ جریج کا ہے، وہ جریج جو اپنی عبادت خانے میں کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بڑا نیک ہے، وہ تو اس کی یہ حالت اور کیفیت ہے۔ لوگ دوڑ کے جریج کے پاس آ کے مارا پیٹا، شدت کے ساتھ ظلم و تشدد کیا، یہاں تک کہ اس کے معبد خانے کو گرا دیا۔ جریج اب بڑے پریشان ہیں کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، یہ کیا ہو چکا ہے؟ آخر وہ خیال آیا کہ وہ ماں جس نے میرے لیے بد دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی، اور میرے لیے آج یہ ذلت اور رسوائی کا یہ سارا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ فوراً کیا کرتے ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی، میں نے نجات کیسے حاصل کرنی ہے؟ فوراً وضو کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نفل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے اللہ تیرے سوا اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا اس پریشانی سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جریج کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں پاک صاف ہوں، میرے دامن پہ کوئی بھی برائی کا داغ نہیں ہے، اللہ آج تو میرے لیے بہترین کوئی معجزہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جریج اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد
اس بچے کے قریب آئے. لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے, لوگ اس انتظار کے اندر ہیں کہ آج جریج اپنا ثبوت کیسے پیش کرتا ہے. اپنی طہارت کے لیے, اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کون سا ثبوت دیتا ہے. بچے کے قریب آیا, جریج آ کے بچے سے سوال کرتا ہے, اے بچے بتلا تو کس کا بیٹا ہے, تو کس کا بیٹا ہے. وہ بچہ ماں کی گود کے اندر بول کے کہتا ہے, کہتے سن لو, میں فلاں وہ فلاں چرواہ جو ہے بکریاں چروانے والا, میں اس کا بیٹا ہوں, جریج کا بیٹا نہیں ہوں. اللہ اکبر. لوگوں نے سنا, حیران ہو گئے. یہ بچہ ماں کی گود پہ بولنے والا, ماں کی گود کے اندر یہ سارا کچھ بیان کرنے والا. سارے چپ کے چپ رہ گئے, بھاگتے ہیں. اب کیا کریں, سارے آگے بڑھتے ہیں, جریج سے معافیا مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. یہاں تک کہ سارے جمع ہو کے کہتے ہیں, جریج آج ہم اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے آئے ہیں, بتلا تیرے عبادت خانے کو ہم بنانا چاہتے ہیں, سارا سونے کا بنا دے, سارا معبد خانہ سونے کا بنا دے. جریج نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آفر کی, چاندی کا بنا دے, کہا نہیں ضرورت. کہا کس چیز کا بنانا چاہتے ہو. جریج نے کہا جو مٹی کا جیسے بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو, مجھے یہی کافی ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ مشکل وقت کے اندر اپنے بندوں کی مشکلیں کیسے حل کرتا ہے. انبیاء اولیاء کے طریقہ کار کو سیکھو. کون کہتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں, یہ باتیں ہیں. یاد رکھو میں یہ منبر پہ کھڑے ہو کے بات کہتا ہوں, وہ لوگ سب سے زیادہ اللہ کے ولیوں کے خلاف ہیں جو بات ولی نے کی نہیں, جو اس کے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا, اور لوگوں کے سامنے ان بیان کر کر کے من گھڑت واقعات کس سے بیان کر کے ولیوں کی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں اللہ کے ولی کی یہ بھی کرامت ہے, یہ بھی ہے, حالانکہ نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا اللہ کے ولی کا گستاخ ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے ولی پہ بہتان باندھتا ہے, بہتان لگا رہا ہے. جاؤ زندگیاں پڑھ کے دیکھو اللہ کے ولیوں کی. کسی بھی اللہ کے ولی نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر پہ مقبرہ بنا دینا, بہت بڑا دربار بنا کے رکوع و سجود کرتے چلے جانا, آؤ میرے دربار پہ تم مانگنے کے لیے آ جانا, جاؤ میرے سے اولاد مانگنا. اللہ کے ولی اپنی زندگیوں سے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. خود بھی اللہ سے مانگنے والے اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ سے مانگو, اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ سے مانگو, یہ اللہ کے ولیوں کی ادائیں ہیں, اللہ کے ولیوں کے اعمال ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو ان کے اعمال کو اپنائیں, جاؤ وہی کرے جو اللہ کے ولی کیا کرتے تھے. صحیح معنی اللہ کے ولی وہی تھے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے. اس کی طرف, اسی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے والے تھے. انہی کی طرف غور کیجئے. ہم آج کہتے ہیں مجھ پر کوئی مشکل نہیں آتی, کوئی پریشانی نہیں آتی, میں جناب جی صاف ستھرا نیک شفاف ہوں, میں اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں, مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے, اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ مجھے کسی سے مانگنے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ وہ آقا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیجئے. وہ آقا جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کر رکھا تھا, بہت کچھ عطا کر رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ زندگی آقا کی وہ نفلی نماز کے اندر گزری ہے. آقا نماز نفل کثرت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے, نماز تہجد کثرت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آخر ایک دن آقا سے میں نے سوال کر لیا, آقا اللہ نے آپ کی زندگی کی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے, پھر بھی آپ اتنے لمبے قیام کرتے ہو, اتنے لمبے نوافل ادا کرتے ہو, سبب کیا ہے؟ آقا کیا فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں دنیا مانگنے کے لیے نہیں, میں دنیا کے اندر کچھ نہیں مانگتا, میں صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز نفل ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. لوگوں اللہ نے نعمت عطا کر رکھی ہیں, جاؤ دنیا کے مال و متاع کی طرف نہ دیکھو کہ میرے پاس مال ہوگا تو پھر نعمت سمجھوں گا. جسم کا ایک ایک اعضاء بھی اللہ کی نعمت ہے,
اللہ کی نعمت ہے. اگر ہر بندہ جس کو اللہ نے صحیح سالم ہاتھ عطا کر رکھے ہیں، صحیح آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، صحیح چلنے کے لیے پاؤں عطا کر رکھے ہیں، بولنے کے لیے صحیح زبان عطا کر رکھی ہے، جاؤ ایک ایک نعمت پہ غور کرو. اگر اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، صرف ایک جسم پہ دے رکھی ہیں، انہی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز نفل ادا کر لو، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اور زیادہ نعمتیں عطا کر دے گا. نماز نفل کے بڑے فوائد ہیں. اللہ کا قرآن وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کی نماز ادا کرو، نماز تہجد ادا کرو، یہ نفلی نماز تمہیں اپنے رب کا قرب عطا کر دے گی. اللہ رب العالمین مقام محمود عطا کر دے گا. بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی رحمت اور برکتیں ہیں نماز نفل کے اندر. کثرت کے ساتھ نماز نفل ادا کیا کریں. اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ دین اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اس نماز نفل کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں اور کون سی نماز کب پڑھنی چاہیے. جو نماز نفل فرض کے علاوہ ہم جہاں جو ادا کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہم وہی نماز ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی دنیا کی بنی بنائی نمازیں جو کہتا ہے یہ پڑھ لو اتنا اجر ملے گا، فلاں پڑھ لو اتنا اجر ملے گا، فلاں کے نام کی یہ نماز پڑھ لو جناب یہ کچھ ملے گا، یہ دنیا کی بنی بنائی نمازوں کو چھوڑو. دین اسلام سے نماز پڑھنے کا طریقہ کار سیکھو. نوافل نماز سے دیکھو دین اسلام کیا بتلاتا ہے، کون سی کہاں پہ پڑھنی چاہیے، اس کا جو ثواب کیا ہے. انشاءاللہ تفصیلاً وقت کے ساتھ اپنے خطبات کے اندر تذکرہ کروں گا. اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ فرض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.